أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الف لام میم. کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. کیا کہتے ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے، بلکہ وہی آخر تمہاری طرف سے کہ تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، اس امید پر کہ وہ راہ پائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین جو کچھ بیچ میں ہے 6 دن بنائے عرش پر استوا فرمایا. اس سے چھوڑ کر تمہارا کوئی حمایتی فرش تو کیا افلا تذکرون، تم دھیان نہیں کرتے. یدبر الامر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا. اس دن کی مقدار ہزار برس ہے تمہاری گنتی میں. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. یہ ہے خیر نہاں اور عیاں کا جاننے والا، عزت و رحمت والا. الذی احسن كل شيء خلقه وبدأ الإنسان من طين. وہ جس نے جو چیز بنائی اور پیدائش انسان کی مٹی سے فرمائی. ثم جعل له من سلالة من ماء مهين. پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل السماء سمحا والأبصار والأفئدة. پھر اسے ٹھیک کیا اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمایا. قلیلا ما تشکرون، کیا ہی تھوڑا مانتے ہو. وقالوا إذا ضللنا في الأرض أإنا لفي
جديد إن في خلق جديد بل بلقاء ربهم كافرون۔ اور بولو کیا جب مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر نہیں بنیں گے بلکہ وہ اپنے رب کی حاضری سے منکر قل يتوفاكم ملك الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ تم فرماؤ تمہیں دیتا ہے فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ اور کہیں تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس نیچے ڈالے ہوں ربنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا سنا میں پھر بیچ کے نیک کام کریں ہم کو یقین آ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنَّ الْقَوْلَ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو ہدایت فرماتے اگر میری بات قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سب سے وَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا الْخُلْدَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کیے کا بدلہ۔ انما يؤمن بآيات ذكروا بها حاروا سجادا وسبحوا بحمده ربهم لا يستكبرون۔ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ یاد دلائی جائے سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبیر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو کرتے ہیں ڈرتے اور کرتے ہمارے دیے ہوتے ہیں میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ تو کسی چیز کو نہیں معلوم جو آنکھ کے لیے چھپا رکھی ہے صلح ان کے کاموں کا۔ افمن كان فاسقا لا يستوون۔
جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے جو بے حکم ہے یہ برابر الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات ونزلا بما كانوا يعملون جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں ان کے کاموں کے صلہ میں منداری وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا رہے وہ جو بے حکم ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جٹلاتے تھے اور ضرور ہم ان چکھائیں گے وَلَا نُذِيقَنَّهُم چکھائیں گے عذاب الأدنى دون عذاب الأكبر لعلهم يرجعون نزدیک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے ابھی باز آئیں ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کی نصیحت کی گئی اس نے ان سے منہ پھیر لیا ان من المجرمین منتقمون بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جب کہ انہوں نے صبر کیا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ بے شک تمہارا رب فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے اولم یهد لهم کم لکنا من قبل من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون اور کیا اس پر ہدایت نہ کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہلاک کر دی کہ آج یہ گھروں میں چل رہے ہیں بے شک ضرور نشانیاں ہیں تو کیا سنتے ہیں اولم یروا انا نسوق الارض فنخرج به زرعا تقل انعامهم وأنفسهم فلا يبصرون اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بیچتے ہیں خشک زمین کی طرف پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں اس میں سے ان کے جو پائے اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیا سوچتا نہیں وَيَقُولُونَ مَتَّى هَذَا
كنتم صادقين اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو قل یوم الفتح لا ينفع الذین كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون تم فرماؤ فیصلہ کے دن کافروں کو ان کا ایمان نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے عنهم وانتظرهم منتظرون تم ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے فضائل سورہ سجدہ وہ صورت ہے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس لیے اس کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پڑے گئے نہیں سویا کرتے حدیث 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو سجدہ اور سورہ مغرب کے درمیان پڑے گا گویا اس نے ليلۃ القدر کا قیام کیا سورہ سجدہ قیامت کی طرح آئے گی اس کے دو باز ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پردہ کرے گی اسے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں اس پر کوئی راستہ نہیں اس کو مت پکڑو اسے چھوڑ دو سجدہ تبارک اللہ دیگر صورتوں پر 60 نیکیاں زائد رہتی ہیں اور ابن عمر رضی اللہ عنہ 60 درجے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ الف لام سجدہ پڑھا کرتے تھے فائدہ غلبہ اور عزت پیدا کرنے میں بہت مفید ہے اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہو کے افسرانے والا اور سختی سے پیش آتے ہوں تو اسے چاہیے کہ سات روز نماز فجر اس صورت کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ افسرانے والا مہربان ہو جائیں گے یہ صورت شفایا کے بھی اثرات رہتی ہے اس لیے اس صورت کو پڑھ کر دم کرنا مریض کو بنانا مریض سے یابی کو دلیل ہے اور اللہ مریض کے صحت کا ذریعہ بنا دے اگر کسی شخص کو مخالف نے مکان یا جائیداد کے مسئلے میں پریشان کر رکھا ہوا اس سے چاہیے کس روز تک روزانہ نماز عشاء کیا انشاءاللہ تعالی